اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا صلوات ثم الصلاة والسلام على سيدي أسلم ما في الوجود سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین طاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا محمد اللہ کے عالم چاردہ معصومین کا صدقہ جملہ مومنین کی یہ مسلسل حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو مومنین اپنی دلوں میں دعائیں لے کر آتے ہیں خالق ان راتوں کا واسطہ جملہ مومنین کے شرعی حاجات قبول فرمائے۔ میرے نوجوان بھائی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ والدہ بیمار ہے، تجھے واسطہ ہے سیدہ کے دکھے ہوئے پہلو کا، یا اللہ میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، حقیقی وارث امام زمان کا جلد ظہور فرما، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے بآواز بلند صلوات عزیزان محترم، بزرگان دین، اہل علم حضرات، میں بے حد ممنون اور مشکور ہوں اپنی سامعین کا جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ رات میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدا کو نہیں دیکھا جاتا، انتہا کو دیکھا جاتا ہے۔ ابتدا پر سند نہیں ملتی، انتہا پر سند ملتی ہے۔
اور اسی اللہ نے کہا کہ میرے حبیب تو نے لا الہ الا اللہ پڑھوا دیا ہے، محمد رسول اللہ پڑھوا دیا ہے، نمازیں پہنچائی ہیں، روزوں کا درس دیا ہے، لیکن یہ جو دن ہے یہ دن ہے نتیجے کا، اگر یہ نہ دیا سمجھنا کچھ بھی نہ دیا۔ یہ مسلسل آپ کی حوصلہ افزائی ذرا نوازی ہے کہ حقیر پر تقصیر فقیر کو آپ سنتے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو میرے پاس آپ کی امانتیں ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ میں نے رات یاد ہوگا آپ کو کہ کہا تھا کہ اسلام ابتدا ہے، ایمان انتہا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے۔ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اسلام کیوں ہے، کہ اسلام کے دائرہ میں کدورتیں جنم لیتی ہیں، اسلام کے دائرے میں نفاق جنم لیتا ہے، لیکن نجف وہ جگہ ہے، توجہ فرمائی آپ نے، جہاں پہ کدورتیں نہیں رہتی، جہاں پہ نفاق نہیں رہتا۔ اسلام کے دائرہ میں رہ کر مسلمان منافق بن سکتا ہے، توجہ نہیں فرمائی، اسلام کے دائرہ میں رہ کر منافق بن سکتا ہے، لیکن ایمان کے دائرہ میں رہ کر مومن بن سکتا ہے۔ یہی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسلمان بنے ہیں، مومن نہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ میرے حبیب یہ جو تیرے پاس بیٹھ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن بن چکے ہیں، لہذا قل لم، ان کو کہہ دو، تؤمنوا، تم مومن نہیں بنے ہو۔ تھوڑا تھوڑا بولیں گے مہربانی ہوگی، تم مومن نہیں بنے ہو۔ اچھا لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی مومن نہیں بنے، محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی مومن نہیں بنے، سجدے کر رہے ہیں پھر بھی مومن نہیں بنے، مصطفیٰ کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں پھر بھی مومن نہیں بنے۔ اللہ کہتا ہے ہاں ہاں سجدے تو کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کیا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ان کی دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ ابھی تک ان کی جیو ان کے دلوں میں ابھی تک ایمان۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کلمہ زبان تک آئے تو اسلام ہے، جب یہ دل میں اترے۔ یہ سورہ الحجرات، پھر اسی سورہ سے ایک آیہ کریمہ سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ ایک مرتبہ حسرت زہرا سمجھ کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔
معلوم لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مومن نہیں بنا، محمد الرسول اللہ پڑھنے سے مومن نہیں بنا۔ اچھا اب اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اس ایمان کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ بھی محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اللہ کیا کرتا ہے؟ حبب، محبت کرتا ہے، الیکم الایمان، اور تجھے بھی کرنی ہوگی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس ایمان سے محبت، جب اللہ اسے محبوب سمجھتا ہے اور سمجھتا ہی ہمارے لیے ہے، توجہ فرمایا آپ نے یا نہیں؟ سمجھتا ہی ہمارے لیے ہے، اور اللہ کہتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسی ایمان کے ساتھ اپنی دلوں کو زینت دو۔ یا علی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان کے ساتھ اپنی دلوں کو، اپنے قلبوں کو دولت کے ساتھ نہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ زر و دولت کے ساتھ نہیں، ایمان سے اپنی قلبوں کو زینت بخشو، یعنی محبت کرو ایمان سے، اپنی دلوں کو زینت بخشو ایمان سے۔ اب اللہ کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ کہتا ہے نفرت کرو، بیزار ہو جاؤ، ارے تبرہ کرو، یا علی، کراہت کرو، نفرت کرو، بیزار ہو جاؤ، تبرہ کرو، الیکم الکفر، کافر سے، والفسوق، فاسق سے، والعصیان، عاصی سے، یعنی اس آیت میں لفظ 4 ہیں، ایمان 1 ہے، کافر 2، فاسق 3، عاصی 4۔ اللہ کہتا ہے ان چاروں میں سے محبت 1 سے کرو، 3 پر تبرہ کرو۔ میری بات پہنچی نہیں ہے آپ تک، نہیں آخری آدمی تک کنجوسی نہیں کرنی ہے، جن کا علی امام ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، 3 سے کیا مراد ہے؟ کافر، فاسق، عاصی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ، توجہ ہے یا نہیں؟ مل ایمان سے محبت کرنی ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کافر 1، ان سے کراہت کرنی ہے، نفرت کرنی ہے۔ والفسوق، جو فاسق ہے، توجہ چاہوں گا، یعنی ایک جو کافر ہے اس سے نفرت کرو، دوسرا جو فاسق ہے، توجہ، یہ کافر کون؟ مولانا بیٹھے ہیں، اصل میں یہ کافرن ہے، کافرن یعنی انکار کرنے والا، توجہ چاہوں گا جی، انکار کرنے والا جو حقیقت سے انکار کر دے،
جی قرآن کی زبان میں اسے کافر کہتے ہیں، اس سے نفرت کرو۔ والفسوق، اور فاسق سے، سارے اہل علم تشریف فرما ہے فسق کسے کہتے ہیں؟ فسق یعنی کمان سے نکلنے والا وہ تیر جو پھر واپس نہ آئے۔ میں نے آسانی سے ترجمہ کر لیا ہے جی۔ فاسق یعنی کمان سے نکلنے والا وہ تیر، یا علی، نکلنے والا وہ تیر جو پھر واپس نہ آئے، یعنی جو میدان سے بھاگے اور رسول کے بلانے پر بھی نہ آئے۔ والفسوق، فاسق سے نفرت کرنی ہے۔ والعصیان، توجہ ہے یعنی عاصی سے، یعنی تین سے مراد ایک کافر ہے، ایک فاسق ہے، ایک عاصی ہے۔ ایک کافر ہے، ایک فاسق ہے، ایک عاصی ہے۔ ایک کافر ہے، ایک فاسق ہے، ایک عاصی ہے۔ یا اللہ، اکثریت وہاں ہے، ادھر صرف ایک ہے، ایک سے محبت کریں، ان سے نفرت کریں۔ اللہ نے کہا ہاں یہ جو تین ہے نا، یہ تین اس ایک ایمان کی ضد بنے ہوئے ہیں۔ توجہ ہی نہیں فرمایا آپ نے، توجہ ہی نہیں فرمایا آپ نے۔ یہ جو تین ہے یہ ایمان کی نہیں، ایمان کی ضد بنا کیا ہے؟ پر ہر ایک کی ضد ہوتی ہے یا نہیں؟ جی روشنی کی اندھیرا ضد ہے یا نہیں؟ جی اچھا، ایمان کی آپ ضد بنائیں۔ اب قرآن نے جو ایمان کی ضد بنائی ہے وہ ہے کافر، فاسق، عاصی۔ یعنی ایمان کی جو ضد بن جائے، ایمان کے جو مقابلہ میں آ جائے، وہ یا کافر ہوتا ہے، یا عاصی ہوتا ہے، یا فاسق ہوتا ہے۔ ایمان کی جو ضد بن جائے، ایمان کے جو مقابلے میں آ جائے، اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، یا تو وہ کافر ہوتا ہے، یا فاسق ہوتا ہے، یا عاصی ہوتا ہے۔ ارے ایمان کے جو مقابلہ میں آئے وہ یا کافر ہوتا ہے، یا فاسق ہوتا ہے، یا عاصی ہوتا ہے۔ میرا پوری دنیا پر سوال ہے کہ جو صرف ایمان کی ضد بنے، ایمان کے مقابلے میں آئے، وہ اللہ کی نظر میں کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، عاصی بھی ہے۔ مجھے جواب دو، جو کل ایمان کی ضد میں آئے، ایسے نہیں نعرہ حیدری۔ یہ کتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جو کل ایمان کی ضد بنے، وہ صرف کافر نہیں ہوگا، توجہ ہے یا نہیں؟ وہ کل کفر ہوگا جی، جو ان کی ضد بن جائے۔ معلوم ہے ایمان دل میں نہیں ہے، چاہے وہ لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، محمد رسول اللہ پڑھ لے، اللہ کہتا ہے مسلمان ہے، مومن نہیں ہے۔ پھر ایمان سے محبت کرنی ہے۔ اب تیسری آیت پڑھنے لگا، اللہ کہتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان سے کفر کیا۔ توجہ چاہوں گا، جس نے، میں نے پہلے بتایا ہے نا، کافر یعنی انکار کرنے والا، یعنی جس نے ایمان کا انکار کیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟
جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ منافق ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ منافق ہے جس کے پاس ایمان، زبان تک جو کلمہ ہے. اسی سے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نفاق جنم لیتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن یکفر بالایمان، جس نے ایمان کا انکار کیا، منکر بنا، میں اللہ کیا کروں گا؟ فقط حبط عملہ، میں اللہ روز محشر ان کے اعمال کو حبط کر لوں گا. توجہ ہی نہیں کرنا آپ لوگ جی. وَمَن یکفر، جس نے ایمان کا انکار کر لیا، کیا کروں گا میں اللہ؟ فقط حبط عملہ، اس کے عملوں کو معلوم عمل ہوں گے. نہیں یار، نہیں ایسا معلوم عمل ہوں گے. مولانا فرما رہے ہیں تبھی تو ہم تو ہوں گے نا، کوئی چیز ہو ہی نہ. معلوم اعمال ہوں گے، عمل ہوں گے، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، حج ہوں گے، زکاتیں ہوں گی، داڑھیاں ہوں گی، تسبیحاں ہوں. ہائے 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 ہائے، یہ مصلے، یہ لوٹے سارے، یہ دین کا سارا سامان ہوگا. اللہ کہتا ہے لیکن اگر وہ ایمان کا منکر ہے تو میں اس کے اعمالوں کو حبط کر لوں گا، بستر کو حبط کر لوں گا. توجہ نہیں فرمایا آپ نے؟ لوٹے کو حبط کر لوں گا، لا الہ الا اللہ کو حبط کر لوں گا، محمد رسول اللہ کو حبط کر لوں گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر یہ ایمان ہے کیا؟ یہ ایمان ہے کیا؟ یہ ایمان ہے کیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا یا علی حبک الایمان و بغضک الکفر. یا علی تیری محبت ایمان ہے. تیری محبت ایمان ہے، تیرا بغض، تیری دشمنی کفر ہے. بس مصطفیٰ نے کلیہ دے دیا ہے کہ جو بھی علی کا دشمن ہے، جو بھی ہے، جو بھی علی کا دشمن ہے، جو بھی علی کا دشمن، چاہے میرا باپ کیوں نہ ہو، اللہ، چاہے میرا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے میرا بھائی کیوں نہ ہو، جو بھی علی کا دشمن ہے وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے. وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ عاصی ہے. کیوں لے گئے تھے علی کو؟ کیوں لے گئے تھے حسنین کو؟ کیوں لے گئے تھے سیدہ کو؟ ہائے 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 ہائے، کرنی تو لعنت ہی تھی. نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ بھائی مباہلہ میں کیا کرنا تھا جی؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ،
جھوٹوں پر بولے 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 جھوٹوں پر لعنت کرنی تھی نا. اچھا جب وہ آئے تھے رسول قرآن نہ پڑھتے لعنت کر دیتے. توجہ نہیں، پہلے پڑھا قرآن، میں بھی پڑھوں نہیں اگر توجہ ہے آپ کی. جی جو رسول اللہ نے وہاں آیتیں پڑھی جو مجھے یاد ہیں پڑھ دوں جی. اچھا عیسائیوں کی دعویٰ کیا ہے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے. ذہن میں یہ رہے جو ان کی ضد بنے گا، یہ ذہن میں رہیے گا. کیا کرنا تھا؟ لعنت. ٹھیک ہے. اب آئے رسول اللہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ دیکھو ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم، اس کو اللہ کا بیٹا نہ کہو. اگر تمہارے پاس یہ بنیاد ہے، یہ کلیہ ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو جائے وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو پھر بڑا حق تو آدم کا ہوگا. بولیں گے تھوڑا بھائی جان؟ بڑا حق تو آدم کا ہونا چاہیے، بلکہ وہ بڑا بیٹا ہونا چاہیے شاہ جی، کیونکہ اس کو ماں تو ہے. یا علی بھائی اس کی ماں تو ہے نا، آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، پھر بڑا بیٹا اسے ہونا چاہیے. رسول نے کہا نہیں ہو سکتا. توجہ، یہ اس کا بندہ ہے. انہیں نہیں مانا. پھر رسول نے کہا دیکھو میرا اللہ کہہ رہا ہے وَمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، یہ مریم کا بیٹا ہے، میرا صرف رسول ہے. یہ مریم کا بیٹا ہے، میرا صرف کیسا رسول ہے؟ قد خلت من قبل الرسل، جیسے میں نے اس سے قبل، اس سے پہلے کئی رسول بھیج چکا ہوں. بولیں گے جو سامنے بیٹھے ہیں، کئی رسول بھیج چکا ہوں. وَأُمُّهُ صدیقہ، اس کی جو ماں ہے وہ صدیقہ ہے. وَأُمُّهُ صدیقہ، یہ کون ہے؟ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ صاحب کتاب ہے. وَأُمُّهُ صدیقہ، اس کی جو ماں ہے وہ صدیقہ ہے، وہ صدیقہ ہے. قرآن نے قاعدہ دیا کہ ہر عورت گھر بیٹھے صدیقہ نہیں بن سکتی. یا علی یا علی یا علی، ہر عورت گھر بیٹھے کہتے میں صدیقہ ہوں، میں صدیقہ ہوں. نہیں، اللہ نے شرط لگا دی کہ صدیقہ وہ بنے گی جو کسی نہ کسی معصوم کی ماں ہوگی. کسی نہ کسی معصوم کی ماں ہو، ماں بھی ہو اور پھر معصوم کی ماں ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ ماں ہی نہ ہو. یا علی یا علی، اللہ اکبر. ماں ہو لیکن کسی نہ کسی معصوم کی ماں ہو، کسی نہ کسی معصوم کی ماں ہو. اچھا مریم ہے صدیقہ لیکن ہے تو ایک معصوم کی ماں. ہوئے ہوئے ہے، مریم ہے صدیقہ مگر ہے تو ایک معصوم کی ماں. لیکن زہرا وہ صدیقہ ہے جو 11 معصوموں کی سیدہ. نعرہ حیدری، یہ مریم کا بیٹا ہے. توجہ چاہوں گا، یہ مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں. اچھا نہیں مانتے. اللہ نے کہا پھر یہ دلیل دو. وَجَعَلُوا، سورہ زخرف ہے قبلہ، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، تم نے قرار دے دیا، تم نے بنا لیا میرے بندے کو میرا جز. جو جوان بیٹھے ہیں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جو جوان بیٹھے ہیں خصوصاً
ان سے میری التماس ہے کہ وہ غور فرمائیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، میرے بندے کو میرا جز بنا لیا. یعنی اللہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ اگر یہ عیسیٰ میرا بیٹا ہوتا تو میرا جز ہوتا، میرا جز ہوتا، غیر نہیں، میرا جز. کیونکہ ہر بیٹا اپنے باپ کا جز ہوتا ہے. جو تھوڑی سی بھی منطق جانتے ہیں توجہ چاہوں گا، ہر بیٹا اپنے باپ کا بولے جز ہوتا ہے. باپ کل ہوتا ہے، باپ کل ہوتا ہے، بیٹا جز ہوتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن نے قاعدہ دیا، قرآن نے لا دیا، قرآن نے قانون دیا کہ بیٹا جز ہوتا ہے، باپ کل ہوتا ہے. مجھے کہنے کا حق ہے کہ علی جز ہے، ابو طالب کل ہے. بیٹا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بیٹا بولے بیٹا باپ کل ہوتا ہے، بیٹا جز ہوتا ہے، باپ کل ہوتا ہے. مجھے کہنے دیجئے تک والو، جس کے جز کا نام کل ایمان ہے. اللہ اکبر، جس کے جز کا نام کل ایمان ہے. عیسائیوں نے مان لیا جی نہیں نا؟ اچھا کس کو نہیں مانا؟ قرآن کو. ٹھیک ہے، اور یہ قرآن پڑھ کون رہے تھے؟ کوئی عام قاری تھا؟ کوئی عام حافظ تھا؟ جی، جس کے دو ہونٹوں کی جنبش کا نام قرآن ہے. اللہ اکبر. جس کی قلب پر قرآن اترا ہے وہ قرآن پڑھتا رہا، انہوں نے نہیں مانا. مصطفیٰ ایک دن نہیں مسلسل 3 دن متواتر، 1 2 3 دن مصطفیٰ قرآن پڑھتے رہے. توجہ اور سر اٹھائیے میری طرف دیکھیں. مصطفیٰ شرافت کے کعبہ، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا نے 3 دن مسلسل قرآن پڑھا. عیسائیوں نے نہیں مانا، درود پڑھے محمد و آل محمد پر. حسین کا صدقہ میری طرف دیکھیں جی. 3 دن مسلسل متواتر، مسلسل شرافت کے کعبہ نے، زہرا کے بابا نے، حسنین کے نانا نے، ما ینطق عن الہوا کے مصداق نے، واللیل اذا سجا کے مصداق نے. یا ایھا الذی، توجہ چاہوں گا اللہ کے لیے. قرآن کی پوری تفسیر نے، اللہ کی مرضیوں کی تصویر نے قرآن پڑھا. عیسائیوں نے بولے بھائی جان، عیسائیوں نے نہیں مانا نا. پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا قبلہ عقیل نقوی صاحب، مجھے کہنے کا حق ہے کہ جب خالی قرآن، جب صرف قرآن ایک نبی کے لیے کافی نہ ہو. یار پتہ نہیں ہے
اللہ اکبر. جب خالی قرآن، کافی نہ ہو، صرف قرآن، فقط قرآن ایک نبی کے لیے کافی نہ بن سکا تو یہ قرآن کسی امتی کے لیے کافی کیسے بن سکتا؟ دونوں ہاتھ بلند کرے، حیدری حیدری. ایک نبی کے لیے، ایک رسول کے لیے جب یہ قرآن کافی نہ بن سکا تو پھر کسی امتی کے لیے ہائے ہائے ہائے. وہ قرآن کو کافی سمجھنے والوں، نبی کی زبان تھی. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. کتنا وزن ہوگا، کیسی قرت ہوگی، کیسی تجوید ہوگی، کیسا لہجہ ہوگا. ہائے ہائے ہائے. قرآن کافی نہ بنانا، قرآن کافی وقت ضائع نہیں کرنے لگا. توجہ میری طرف رہے. قرآن کافی، بولے 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 بولے، قرآن کافی. لیکن ایک اور فرق بتاؤں، ہاتھ جوڑ کے قبلہ، آپ ادیب ہیں، غور چاہوں گا اللہ کے لیے کہ قرآن اور اہل بیت میں فرق ہے. قرآن، قبلہ مونس رضا صاحب، قرآن اور اہل بیت میں، قرآن اور اہل بیت میں یہاں پہ فرق نظر آیا کیونکہ نبی، مصطفیٰ، رسول 3 دن مسلسل اس زبان سے قرآن پڑھتے رہے. انہوں نے نہیں مانا، آل محمد چپ رہے، وہ مان گئے. مصطفیٰ قرآن پڑھتے رہے، انہوں نے نہیں مانا، آل محمد چپ رہے. حسن کچھ بولے نہیں، حسین کچھ بولے نہیں، سیدہ کچھ بولی نہیں. جیسے ہی دیکھا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ لے کر آئے. یا علی، اللہ اکبر. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ لے کر آئے گا؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ اصحاب لے کے آئے گا. ہائے ہائے ہائے. ہاں انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اصحاب لے کر آئے تو مباہلہ کریں گے، اہل بیت لے کر آئے. آپ تھک گئے ہیں، میں بھی تھک گیا ہوں. ہاں یہ تھکن کا اثر ہوتا ہے نا، جب آپ تھک جاتے ہیں تو خطیب بھی تھک جاتا ہے. ٹھیک ہے. بات میری یاد ہے کہ جو ان کی ضد بنے، توجہ، نتیجہ دینے لگا ہوں. ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر کیا لعنت، توجہ، جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے. لعنت کرنی ہے، لعنت. تیار ہے پورا مدینہ. یا علی، جی کرنی ہے لعنت، تیار ہے پورا. سلمان کہتا ہے سرکار یہ تو سب تیاریاں کر رہے ہیں. ہاں یقین تھا نا، تیر چلانا نہیں جی، نیزہ ہے نہیں جی، جنگ تو تھی نہیں، لعنت کرنی ہے. رسول نے فرمایا سلمان جا کر اعلان کرو کہ آج وہ چلے گا جس نے جھولے سے لے کر آج تک جھوٹ نہ بولا ہو، کیونکہ آج جھوٹوں پر ہی تو لعنت ہوگی. ہائے 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 ہائے. ہاں وہ یہ تھوڑی سی باریک سی اور لطیف جملہ میرا نہیں، ایک خطیب سے میں نے سنا تھا. وہ آیت ہے نا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا
وَأَبْنَاءَكُمْ، ٹھیک ہے نا؟ جب رسول اکرم کو سلمان نے کہا نا کہ جاؤ جاؤ، رسول اکرم نے جناب سلمان کو کہا کہ جاؤ جا کر کہو کہ آج وہ چلے گا جس نے پوری زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو۔ سلمان تو سمجھ گئے تھے نا، توجہ ہے یا نہیں؟ سلمان تو سمجھ گئے نا، اس نے لطیف سا جملہ نا، اس نے کہا کہ دیکھو 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 مدینے والو، ابناءنا، توجہ ہی نہیں فرمایا آپ نے، توجہ، درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ ابنانا، اچھا پھر یہ ابنانا کیوں جی؟ ابنانا کیوں؟ جمع کا صیغہ کیوں جی؟ بھئی عربی میں تثنیہ ہے یا نہیں؟ ہے نا جملہ؟ اچھا تو جب جانے دو تھے تو جمع کیوں؟ ابنانا و ابناءکم جی؟ تثنیہ تھی نہیں، ابنانا، گنجائش چھوڑی اللہ نے، گنجائش چھوڑ دی، ونسانا جی جی دوستو، یہاں پہ کوئی ماتمی حلقہ ہے نا جی، اس کا کوئی سالار ہو، میں اسے دعوت دوں کہ بلا آئے سندھ میں آ کر آزاداری کریں۔ اب سالار کو پتا ہے کہ کس کس کو چلنا ہے، توجہ چاہوں گا کہ بلا سالار کو پتا ہے کہ کس کس کو جانا ہے، لیکن اگر وہ ان کو دے کر چھوٹی گاڑی جس میں صرف اور صرف 5 سیٹیں ہوں، وہ لا کر یہیں کھڑی کر دے نا، تو کل پتہ ہے کیا ہوگا؟ سب کہیں گے بھائی ماتمی تو میں بھی بڑا ہوں، جانا تو مجھے بھی تھا، لیکن کیا کریں وہ آگے گاڑی میں سیٹ نہیں تھی، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، وہ آگے گاڑی تھی چھوٹی، وہ ہمارا سالار صاحب ہے نا، انہوں نے بڑی گاڑی کی نہیں، چھوٹی گاڑی، اس میں صرف بیٹھ ہی 5 سکتے تھے جی۔ تو میں اس لیے نہیں گیا، وہ جناب آپ کیوں نہیں گئے؟ وہ بھی بہانہ بنا دے گا، ماتمی تو میں بھی بڑا ہوں، بڑی زنجیر سے نہیں کرتا ہوں، جانا تھا مجھے، گاڑی میں جگہ نہیں تھی۔ اللہ نے یہ سارے کے سارے جمع کے صیغے دے کر کہا دیکھو میرے پاس سیٹیں بہت ہیں، اگر کوئی صدیق آئے تو نکل آئے، کوئی صدیق آئے تو نکل آئے، کل یہ نہ کہنا کہ جی یہ گنجائش ہے، ابنانا، نسانا، انفسنا، توجہ ہے یا نہیں؟ آج جتنے ہو نکل آؤ۔ علامہ ذیشان جوادی صاحب، نقوش عصمت کتاب کا نام، اس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا سگا بیٹا جناب ابراہیم اس وقت موجود تھے، بولے خدا کے لیے تھوڑا تو بولے جی، جناب ابراہیم جو صلبی بیٹا ہے، ہائے ہائے، مولانا فرماتے ہیں جو جز تھا، ہائے ہائے، وہ موجود تھے، جناب ابراہیم موجود تھے، اور اللہ نے کیا کہا؟ فَقُلْ تَعَلَّوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، ہائے ہائے ہائے، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، ہائے 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 ہائے، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ قرآن میں آیت ہے ابناءنا، بیٹے لاتے ہیں، اپنے بیٹے، تو اپنا بیٹا تو گھر بیٹھا ہوا ہے، ہائے 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 ہائے،
جناب ابراہیم جو اپنا بیٹا ہے، صلبی بیٹا ہے، جو جز ہے، وہ تو گھر بیٹا ہے. یا رسول اللہ آیت میں ہے اپنے بیٹے، رسول نے کہا آج قرآنی بیٹے لے کے جاؤں گا، صلبی بیٹے نہیں. ہائے ہائے ہائے، قرآنی بیٹے لاؤں گا، کیونکہ آج مسئلہ ہے صداقت کا، مسئلہ ہے عصمت کا. میں اس کو نہیں لا سکتا. میں حسنین کو لے جاؤں گا، میں حسن کو لے جاؤں گا، میں حسین کو لے جاؤں گا. میں پوری دنیا سے پوچھتا ہوں کہ جب عصمت کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے، صداقت کے لحاظ سے رسول کا اپنا بیٹا حسنین جیسا نہیں ہو سکتا، تو پھر کسی امتی کا بیٹا. نعرہ حیدری. اپنا بیٹا موجود ہے. نہیں فقل تعالو نہ دو، ترجمہ کیا بنے گا بیٹا؟ نہ دو، ندا دو. جملہ کہوں گا، کیا کہا قرآن نے؟ قل، توجہ، فقل. اب فوراً کہہ دو، تعالو ندعو ابنانا، اپنے بیٹوں کو ندا دو، اپنی نساء کو ندا دو، ندا دو. نہیں، غور نہیں کر رہے. ندا دو. جب ندا آتی ہے تو لفظ یا استعمال ہوتا ہے. ہو حیدری جی یا علی. فقل تعالو نہ دو، ندا دو. ندا میں یا آتا ہے یا نہیں؟ توجہ ہے. یہ یا حرف ندا ہے نا، یہ حرف ندا ہے نا. تو اللہ نے کیا کہا؟ فقل تعالو نہ دو میرے حبیب، ندا دو اپنے بیٹوں کو، اپنی نساء کو. تو رسول نے کیا کہا ہوگا؟ یا علی، یا حسن، یا حسین، یا زہرا. ندا دو. یا اللہ، یہ بیٹے کیوں لے جائے؟ کرنی تو لعنت ہے. تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تھک گئے ہیں بھائی جان؟ نہیں تھکے نا. اچھا، یہ بیٹے کیوں لے، یہ نساء کیوں؟ کرنی ہے لعنت. لعنت کرنے کے لیے اکیلے رسول کافی نہیں ہے جی. نہیں، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، صرف ایک مصطفیٰ ایک طرف ہو جائے. کائنات جھوٹی ہے. ہو مصطفیٰ سچے. یا اللہ اکیلے بھیج دے. ضرورت کیا ہے حسنین کی؟ ضرورت کیا ہے علی کی؟ ضرورت کیا ہے سیدہ کی؟ آواز آئی، تو جاہل ہے نا، تجھے پتہ ہی نہیں. اگر اسے میں اکیلا بھیج دیتا تو کل کے رائٹر، کل کے مورخ یہ لکھیں گے کہ بھائی اور کوئی لعنتی نہیں ہے، بس جو نبی کے مقابلے میں آئے وہ لعنتی ہوتا ہے. اور کوئی لعنتی نہیں ہے، بس لعنتی وہ ہے جو نبی کے مقابلے میں آئے. میں نے اس لیے صرف نبی کو نہیں بھیجا، کہا علی کو بھی ساتھ لے جا، حسنین کو بھی ساتھ لے جا، فاطمہ کو بھی ساتھ لے جا، تاکہ یہ کلیہ بن جائے کہ صرف نبی کے مقابلے میں آنے والا لعنتی نہیں ہوتا، بلکہ جو علی کے مقابلے میں آئے وہ بھی لعنتی ہے، جو حسن کے مقابلے میں آئے وہ بھی لعنتی ہے، جو حسین کے مقابلہ میں آئے وہ بھی لعنتی ہے، جو فاطمہ کے مقابلے میں آئے وہ بھی رضی اللہ نہیں ہے، لعنت اللہ ہے.
ضد بن جائے، وہ کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے۔ جب تک گھوڑے پہ تھے تو قاسم تھے، زمین پر آئے تو تقسیم ہو گئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہر شہید کی لاش قبلہ پائمال تو ہوئی ہے، لیکن اس کی شہادت کے بعد ہر شہید کی لاش پائمال ہوئی ہے، لیکن اس کی شہادت کے بعد لائے قرآن میرے سر پر رکھے نا، یہ حسن کا یتیم ہے جو زندہ پائمال ہو گیا، کربلا کی زمین میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ہر ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی، ارے اماں آپ تو راضی ہے نا، اماں آپ تو راضی ہے نا، اماں میرا بابا نہیں، میری لاش کون اٹھائے گا؟ جزاک اللہ۔ حسین نے چادر بچھائی، ہے جیسے باغبان باغ سے پھول چنتا ہے، اپنے بھائی کی نشانی بکھر چکی تھی، وہ بکھری ہوئی نشانی حسین کوئی ٹکڑا کہاں سے لیتا ہے، کوئی ٹکڑا کہاں سے لیتا ہے، کوئی ٹکڑا کہاں سے لے کر گٹھڑی باندھی، معاف کیجئے گا میں نے گٹھڑی کہا ہے کیونکہ لاش تو تھی نہیں، لاش تو تھی نہیں، گٹھڑی باندھی، پتہ نہیں کیسے چل رہے تھے۔ جب خیمے کے در پہ پہنچے نا، حسین نے سوچا ہو سکتا ہے اس حال میں قاسم کو دیکھ کر ماں نہ مر جائے، میرا کوئی قضیہ نہ ہو جائے۔ رونے والوں بس دروازے پر رکھی، حسین خالی ہاتھ اندر گئے، ام فروا انتظار کر رہی تھی، انتظار میں جیسے کھڑی تھی نا، حسین کو خالی ہاتھ دے کر پریشان ہوئے۔ یہ ایک ذاکر کے جملے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ پوچھا ہاں حسین میرے قاسم نے وفا نہیں کی ہے، وہ شہید نہیں ہوا؟ امام نے فرمایا اماں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ جب کہا شہید ہو گئے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہاں پھر یتیم سمجھ کر لاش نہیں لائے، آج حسن ہوتا اس کی لاش لے آتا۔ رونے والوں حسین کے دل پر کیا گزری، اور روتے روتے زمین پر بیٹھے ماتم کر کے کہتے اماں کیا بتاؤں، لاش ہوتی تو لے آتا، اماں وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہ تو بکھر گیا ہے۔ حسین میں ہاجرہ نہیں ہوں، حسین میں ہاجرہ نہیں ہوں، لے آئے میرے قاسم کو، لے آئے میرے یتیم کو۔ اللہ اکبر۔ جب وہ گٹھڑی خیام میں آئی ہے، یہ جملہ سن لیں، میں نے ختم کر لی مجلس، میرے بعد مولا کے مداح پڑھیں گے۔ رونے والوں وہ گٹھڑی حسین لے آیا، پتہ نہیں کیسے اس گٹھڑی کو کھولا، جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں، یہ ماں کا جگر دیکھیں، جو میری مائیں بہنیں پردے میں تشریف فرما ہے نا، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ میری مائیں جن کی گودوں میں ننھے ننھے بیٹے ہیں، بچے ہیں، ان کو ابھی دودھ پلانا چھوڑ دو۔ میں قاسم کے یتیم کا عزاداروں اس گٹھڑی کو کھولا، نہیں پڑتا کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، اس گٹھڑی کو کھولا، کھول کے ٹکڑا اٹھایا، دیکھا، حسین کو کہا حسین تجھے اپنی ماں زہرا کا واسطہ ہے، آؤ میرے قریب بیٹھو۔ جب حسین قریب بیٹھے نا، رونے والوں ام فروا نے قاسم کا ایک ٹکڑا اٹھایا، میری طرف دیکھنا،
ٹکڑا اٹھا کر حسین کا صدقہ کرنا شروع کیا. ہائے 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 حسین کا صدقہ کرنا شروع کیا. پھر دوسرا ٹکڑا اٹھایا حسین کا صدقہ کرنا شروع کیا. پھر تیسرا ٹکڑا اٹھایا حسین کا صدقہ کرنا شروع کیا. حسین نے کہا اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ رو کر کہتے حسین میں نے سنا ہے صدقہ نکالنے سے موت ٹل جاتی ہے. میں نے سنا ہے صدقہ نکالنے سے